بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت سے ہی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو، اس دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہت زمانہ پہلے یعنی بنو امیہ کے دور کا واقعہ ہے، جب کہ امام مالک ابھی طالب علمی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے ایک استاد تھے جن کا نام ربیعہ تھا۔ بہت بڑے عالم تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام مالک کے استاد کیسے ہوں گے۔ بہت بڑے جلیل و قدر تھے، محدث بھی تھے اور اللہ والے بزرگ بھی تھے۔ ان کے والد کا نام فرق تھا۔ جب امام ربیعہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد فرق خراسان کی جانب جہاد کی مہم پر امیر المومنین کے حکم سے نکل گئے۔ جب جہاد میں جانے کے لیے نکلے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کب واپسی ہوگی، کیا حالات ہوں گے، زندہ بھی آؤں گا یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ اس لیے کے پاس جو 30,000 دینار درہم تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیے۔ میں جہاد میں جا رہا ہوں، یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، ضرورت کے مطابق اس میں سے خرچ کرتے رہنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی اور واپسی ہو گئی، پھر میں تم سے آ کر حساب لے لوں گا۔ یہ کہہ کر نکلے تو ایسے حالات ان کے اوپر آئے کہ تاریخ بغداد کے مطابق تقریباً اس واقعے کے 27 برس بعد ان کو لوٹنا نصیب ہوا۔ لمبے چوڑے عرصے کے بعد واپسی ہوئی۔ مدینہ ان کی بستی اور اپنی بیوی کو مدینہ میں ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ جب واپس مدینہ آئے تو دیکھا کہ وہاں کی پوری فضا بدلی ہوئی ہے۔ نئی سڑکیں بن گئی ہیں، نئی عمارتیں بن گئی ہیں۔ خیر آئے اور بہت غور و فکر کے بعد اپنی گلی وغیرہ کو پہچانا اور اپنے گھر پہنچے، اور جب پہنچے تو وہ رات کا وقت تھا۔ اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھا، نیزے سے دروازہ کھولا اور دروازے کے اندر گھسنے لگے۔ ایک صاحب باہر آ رہے تھے، دونوں میں ملاقات ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اندر گھس رہے ہیں تو ان کو ٹوکوں اور کہا کہ ارے اللہ کے دشمن، کسی کے گھر میں بلا اجازت جانا جائز نہیں ہے۔ فرق نے کہا یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہ تو میرا گھر ہے، میرے گھر میں کس سے اجازت لوں۔ دونوں میں تو میں ہونے لگی۔ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے اور وہ کہتے ہیں میرے گھر میں گھس نہیں سکتے، یہ تو میرا گھر ہے۔ دونوں میں جو گفتگو ہوئی تو پڑوسی لوگ جمع ہو گئے۔ بیاہ کہنے لگے کہ میں ان کو سلطان کے پاس فیصلے کے لیے لے جاؤں گا۔ فرخ نے کہا ہاں، میں بھی تم کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا۔ سب باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کی بیوی نے اندر سے سنا، آ کر دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو دیکھا تو تماشا نظر آیا کہ دونوں باپ بیٹے دست و گریباں ہیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ پہچان نہیں ہے۔ آپ نے بیٹے کو پہچانا اور نہ بیٹے نے باپ کو پہچانا۔ بیوی نے کہا تم دونوں آپس میں کیا کر رہے ہو؟ بیٹے سے کہا بیٹا ربیعہ، یہ تو تمہارے باپ ہیں، ملاقات کرو ان سے۔ کہا فرق، یہ تمہارے بیٹے ہیں، ان سے ملاقات کرو۔ جب ماں نے پہچان کرائی تو پھر دونوں نے معافی چاہی اور روتے ہوئے آپس میں گلے ملے۔ غور کیجئے کہ جب تک دونوں میں پہچان نہیں تھی تو لب و لہجے میں فرق اور انداز ایسا، اور جب بیٹے کو معلوم ہوا یہ میرا ابا جی ہیں اور باپ کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا ہے تو پھر
گلے مل رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ معرفت پہچان اتنی بڑی چیز ہے کہ جب پہچان ہوتی ہے تو دل میں محبت آتی ہے، پہچان نہیں ہوتی تو دل میں محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے جب انسان اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی کرتا ہے، دل و جان کی قربانی بھی دے دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں معرفت کی صحیح پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔